السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے ہم آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے ویلنٹائن ڈے اور اسلام۔ اس کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں جو ہماری ایک سماجی برائیوں میں سے ایک برائی ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں جس سے ہمارے نوجوان نسل کی حفاظت ہو سکے، ان کی جوانی اور ان کے اخلاق و کردار کی حفاظت ہو سکے، اس کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے میں بیان کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ المستعان ان باتوں پر ہم عمل کریں گے۔ ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے سورۃ النور کی تلاوت کی، اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ ایمان والو تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ شیطان کے نقش قدم پر اگر تم چلو گے، اس کی پیروی کرو گے تو کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ تمہیں برے کام کرنے کا حکم دے گا، برائی کا حکم تمہیں ملے گا اور برائی کے اور برے کاموں میں تم مبتلا ہو جاؤ گے، لہذا شیطان کی پیروی مت کرو۔ الحمدللہ ہم اور آپ اسلام کے ماننے والے جو بھی ہیں، اللہ نے ہمارے پاس ایک دین اور ایک شریعت دے رکھا ہے جو ایک مکمل دین ہے، اور جس نے اپنے ماننے والوں کو ہر میدان میں ہر طرح کی رہبری کی ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس حصے میں اسلام نے ہم کو زندگی جینے کے طور طریقے، آداب اور کلچر ہم کو بیان نہ کیے ہوں۔ اس لیے الحمدللہ ہمیں اسلام پہ فخر ہونا چاہیے، تو پھر ہم کیوں دوسروں کی کلچر اور دوسروں کی تہذیب کو ہم اپنائیں؟ اسلام نے ان چیزوں سے منع کیا ہے کہ ہم دوسروں کی تہذیب اور کلچر کو منائیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، کہ جو کوئی کسی کے کلچر کو، کسی کی تہذیب کو اپناتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، وہ اسی میں سے ہے، وہ انہی میں سے ہے، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ میرے بھائیو، آج کی یوتھ، آج کی نوجوان نسل، آج دیکھیے پیار و محبت کے نام پر کس طرح وہ برباد ہو رہے ہیں، کس قدر وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ جسے ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اصل میں کیا ہے؟ عاشقوں کا عید، دو محبت کرنے والوں کے دن، یعنی آج کے دن، یعنی 14 فروری کے دن کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی، دو پریمی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پیار و محبت کا اظہار کرتے ہیں، آئی لو یو کہتا ہے ایک نوجوان لڑکی، اور اس دن ایک دوسرے کو گفٹ دیا جاتا ہے، پھولوں کا گلدستہ دیا جاتا ہے۔ لڑکی ریڈ کلر اور بہترین قسم کے لباس پوشاک پہن کر کے اپنے لورز کے پاس آتی ہیں، وہ لڑکا اس لڑکی کے ساتھ اپنا وقت ناجائز طریقے سے گزارتا ہے، والعیاذ باللہ۔ ہر طرح کی برائی اس دن انسان کرتا ہے، نوجوان کرتا ہے، نوجوان لڑکی کرتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ لوگو تم شیطان کی پیروی مت کرو، اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کے جتنے بھی راستے ہیں اسلام نے بند کر دیے ہیں اسی وجہ سے۔ لہذا اگر ایک لڑکا ایک لڑکی اپنی مرضی سے جو چاہے کر لے، سماج اور معاشرے کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ وہیں آپ دیکھیے کہ ایک لڑکا اگر کسی لڑکی کو چھیڑ دے،
اس کی طرف غلط نظر سے دیکھ لے، سماج اور معاشرے کے لوگ اس کے ٹکڑے کر دیں گے، لیکن وہیں اگر اپنی رضامندی سے کچھ بھی کر لے، زنا کر لے، بدکاری کر لے، کچھ بھی کر لے، کوئی اس کو کہنے والا نہیں۔ میرے بھائیو، اسلام کے اندر کوئی ایسا ڈے نہیں ہے، یہ غیروں کی تہذیب ہے، یہ کرسچن، یہودی، غیر مسلموں کی یہ تہذیب اور کلچر ہے، جو ایک دن ان تمام چیزوں کے لیے انہوں نے خاص کر رکھا ہے۔ اسلام کے اندر خوشی منانے کے دو ہی دن ہیں، ایک عید کا دن ہے، ایک بقرعید کا دن ہے، اور زندگی کے اندر اللہ نے اگر شادی بیواہ کی شکل میں، نکاح کی شکل میں جو موقع دیا ہے، اس موقع پر اسلام کی حد میں رہ کر خوشی منائیں۔ یہ جو ڈے ہیں، جیسے مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، لیبر ڈے، یعنی ویلنٹائن ڈے، یہ ڈے یعنی اسی دن محبت کرو، اسی دن ماں باپ کی خدمت کرو، اسی دن ٹیچر کا رسپیکٹ کرو، بعد میں زندگی میں ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ پیار و محبت کا تم کو جائز اور پاکیزہ طریقہ جو اسلام نے بتلایا ہے نکاح کی شکل میں، اس پہ عمل کرو۔ دنیا کے اندر کسی دھرم کے پاس اتنا پاکیزہ اور مقدس طریقہ نہیں ہے جو طریقہ کہ اسلام نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے۔ کہاں پیار محبت کرنا ہے، جائز طریقے سے کرو، نکاح کر کے کرو، حلال طریقے سے کرو، اور سچائی اور وفاداری اس طریقے سے نبھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں خود کہا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کر لو۔ نکاح کی اسلام نے تمہیں اجازت دی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم نکاح کرنے کے لائق ہو گئے ہو، نکاح کر لو، حلال طریقے سے زندگی گزارو۔ یہ کیا حرام طریقے سے تم غیر اور اجنبی لڑکی کے ساتھ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، پیسے ضائع کر رہے ہو، اپنی جوانی کی قیمتی چیز کو تم ضائع کر رہے ہو۔ یعنی سوچو ذرا، تصور کرو ذرا، تم جس لڑکی کے ساتھ وقت گزار رہے ہو وہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، اگر وہی کام تمہاری بہن اور بیٹی کے ساتھ کوئی کرے تو تمہیں کیا تمہارے اوپر گزرے گا، تمہارے گھر والوں کے ساتھ کیا گزرے گا۔ یہ تصور کم سے کرو، اپنے اندر شرم و حیا تو پیدا کرو۔ میرے نوجوان بھائیوں، میری نئی نسل کے لوگوں، اپنے اندر شرم و حیا تو پیدا کرو۔ کہاں جا رہے ہو، کس رخ پر تم جا رہے ہو، ذرا سوچو۔ غیروں کو چھوڑو، غیر کے پاس مذہب نہیں ہے، دھرم نہیں ہے، دین نہیں ہے، دنیا ہی سب کچھ ان کا ہے، لیکن اگر ہم مسلمان ہیں، مسلم گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہمیں اللہ اور آخرت پر اگر ایمان ہے، تو ذرا تصور کرو کل اللہ کو اپنی جوانی کے بارے میں کیا جواب دو گے۔ جو وقت تم نے ناجائز طریقے سے کسی اجنبی عورت اور لڑکی کے ساتھ گزارا ہے، اللہ کو کیا جواب دو گے۔ ذرا تصور کرو، اسی حالت میں اگر تمہاری موت آ گئی تو اللہ رب العالمین کے پاس کیا جواب دو گے تم۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر تمہارا ایمان اور یقین ہے، آخرت پر ایمان اور یقین ہے، تو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ کا ڈر تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا مقام ہی نہیں ہے جہاں پر انسان اللہ کی سلطنت سے باہر جا سکتا ہے۔ تو آج ہم اور آپ جس معاشرے کے اندر زندگی گزارتے ہیں، وہاں پر نوجوان نسل بڑی بے شرمی اور بڑی بے حیائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، انسان جب بے شرم ہو جاتا ہے تو جو چاہے من وہ کرتا ہے۔ لہذا ہم کو ہمارے اسلام نے، ہمارا دین ہم کو کیا ہے، شرم و حیا کو ایمان سے جوڑتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الحیاء من شعبۃ من الایمان، کہ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے۔ آپ غیروں کو دیکھیں، آپ غیروں کی تہذیب اور کلچر کو دیکھیں، ان کے پاس شرم و حیا کی نام کی چیز نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی اپنا وقت گزار لے، کوئی شرم و حیا کی بات نہیں ہے، لیکن اسلام نے اس بات پہ اتنا زور دیا ہے اور اتنا زیادہ ان بے حیائی اور برائی کے راستوں کو روکتے ہوئے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرد اگر کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے، اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے سر میں میخ اور کیل مارا جائے، اس کی تکلیف کو برداشت کرے، لیکن یہ اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی اجنبی کے ساتھ اپنا وقت گزارے ناجائز طریقے سے۔
تو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، آج معاشرے کے اندر ہم ان بے حیائی کے کاموں سے ہم بچیں، برائی کے کاموں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ آج ہر کوئی فیس بک پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، آج ہر کوئی سمجھیے غلط تعلقات کے ذریعے سے، میسیج کے ذریعے سے، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے آج یعنی گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ کا جو سلسلہ ہے، ان تمام چیزوں سے اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنے اخلاق کی حفاظت کرو، اپنے کردار کی حفاظت کرو۔ اور ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں میں سرپرستوں سے بھی یہی بات کہوں گا، یہی اپیل کروں گا، اگر آپ کے بچے، آپ کی بچی اگر شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، حلال طریقے سے ان کا نکاح کر دو تاکہ وہ اس برائی سے اور برے کام سے بچے۔ ان کی شادی کرنے میں تاخیر مت کرو۔ آپ اگرچہ اپنی جگہ پر کتنے بھی نیک ہیں، لیکن آپ اپنے بچوں کے دلوں پر آپ حکومت نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ ان کے مزاج اور ان کی طبیعت پر آپ حکومت نہیں کر سکتے ہیں، لہذا کل کے دن کوئی حادثہ ہو اور کوئی معاملہ ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جائز طریقے سے اس کا نکاح کر دیں اور جائز طریقے سے، پاکیزہ طریقے سے وہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ تو لہذا میرے نوجوان دوستو، یہ ویلنٹائن ڈیز یہ غیروں کی تہذیب ہے، غیروں کا کلچر ہے، یہود و نصارہ کی تہذیب اور کلچر ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور پیار و محبت کا جو صحیح طریقہ، پاکیزہ طریقہ اسلام نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے، اس طریقے کو اپناؤ۔ اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ شادی مت کرو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ پیار محبت مت کرو، اسلام کہتا ہے کہ شادی کر کے کرو، جائز طریقے سے کرو، سنت طریقے سے کرو۔ اسلام تم کو جنگلوں میں جانے کا حکم نہیں دے رہا، رہبانیت اختیار کرنے کا حکم نہیں دے رہا، تمہیں نند بن کے زندگی گزارنے کا حکم نہیں دے رہا، بلکہ اسلام تو اس کا مخالف ہے۔ اسلام نے کہا وَرَهْبَانِيَّةٌ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا، کہ جو لوگ بھی رہبانیت اختیار کرتے ہیں اسلام اس کا مخالف ہے، جیسے کہ اس سے پہلے مذہب اور دھرم کے لوگ کیا کرتے تھے، بلکہ ہمارے انبیاء کی تو سنت ہے جائز طریقے سے نکاح کرنا، حلال طریقے سے نکاح کرنا۔ آج معاشرے کے اندر ذرا غور کرو میرے بھائیو، نکاح کرنا بالکل لوگوں نے مشکل بنا دیا ہے۔ زنا جس کی قیمت 500 روپیہ ہے اور نکاح جس کی قیمت لوگوں نے لاکھ روپیہ بنا دیا ہے، جہیز کی شکل میں، مختلف قسم کے رسم و رواج کی شکل میں، جبکہ اسلام نے کہا نکاح کو آسان کرو اور زنا اور بدکاری کے راستے کو پوری طرح سے بند کرو۔ تو اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہماری نوجوان نسل کو اللہ صحیح سمجھ دے، صحیح فہم دے، اور اس طرح کی واہیانہ حرکتوں سے اللہ نوجوان نسل کو بچنے کی اللہ توفیق دے۔ غیر اور اجنبی عورت کے ساتھ جو وقت گزارتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں اللہ تیرا ڈر پیدا فرما اور ان تمام کاموں سے انہیں توبہ کرنے کی اللہ صحیح توفیق عطا فرما۔ آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد۔